بہت عرصہ پہلے ایک جنگل میں ایک بہت غصے والا شیر رہتا تھا۔ جانوروں کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان کا بادشاہ تھا، اور خوش قسمتی یہ کہ وہ کافی احمق بھی تھا۔ ایک دن شیر نے ایک بڑے ہرن کا شکار کیا، لیکن کھاتے وقت ہرن کا سینگ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے وہ سینگ تو نکال لیا، لیکن وہ اس درد کو نہیں بھولا پا رہا تھا۔ آخر غصے میں آ کر اس نے حکم جاری کیا کہ تمام سینگ والے جانور جنگل سے نکل جائیں۔ اس حکم کو سن کر نہ صرف سینگ والے جانور بلکہ دوسرے جانور بھی بہت ناراض ہوئے۔ اس سے پہلے کہ سینگ والے جانور جنگل سے نکل جاتے، ریچھ نے انہیں روک لیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام جانوروں کو جمع کیا۔ اب سے ہم اس بے وقوف شیر کا حکم نہیں مانیں گے، عقل مند ریچھ نے کہا۔ لیکن وہ بادشاہ ہے، ہمیں جنگل چھوڑنا پڑے گا۔ ایک اداس ہرن نے کہا۔ تو ہم بادشاہ کو بدل دیں گے، ریچھ نے کہا۔ بادشاہ بدلو گے؟ کیا مطلب؟ سب جانوروں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نئے بادشاہ کا انتخاب کریں گے، ریچھ نے ان سب کو آگاہ کیا۔ لیکن اس کی جگہ لینے کی ہمت کون دکھائے گا؟ ایک ہاتھی نے پوچھا۔ میں واقعی بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تب میری زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، بندر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بادشاہ اور بندر؟ کبھی نہیں، لومڑی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور تمام جانور اس سے متفق تھے۔ ہم مل کر شیر کو جنگل چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ اتفاق میں برکت ہے؟ ہاتھی دوبارہ بولا، نہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ شیر تو بہت طاقتور ہے، ایک زیبرا نے کہا، اور زیادہ تر جانوروں کا یہی خیال تھا۔ لیکن کیسا ہوگا اگر کوئی اور طاقتور ہمارے لیے لڑے؟ ریچھ نے کہا، جو کچھ دیر سے خاموش تھا۔ کون؟ سب جانوروں نے ایک ساتھ پوچھا۔ ٹائیگر، ٹائیگر ہمارے لیے لڑے گا، ریچھ نے ان سے کہا۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو بادشاہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہرن نے پوچھا۔ میرے پاس اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم اسے راضی کر لیں گے، ریچھ نے کہا۔ اگلے دن وہ سب ٹائیگر کے پاس گئے اور مدد مانگی۔ ہاں، میں بادشاہ شیر کے اس احمقانہ حکم کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں سینگ والے جانوروں کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے لیے لڑتا ہوں، ٹائیگر نے ان سب کو بتایا۔ یہ بھی تمہاری لڑائی ہے، اگر سینگ والے جانور ختم ہو گئے تو تمہارے کھانے کے لیے جانور بھی کم ہوں گے۔ اس میں تمہارا بھی نقصان ہوگا، ریچھ نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ تو پھر میں ایسے جانوروں کا شکار کروں گا جن کے سینگ نہیں ہوگے، جیسے کہ ریچھ، ٹائیگر نے کہا اور ہنس دیا۔ تم کتنے ریچھ کھاؤ گے؟ ریچھ اتنے نہیں ہیں جتنے ہرن۔ ہمارے پیارے نئے بادشاہ، ریچھ نے اپنی عقلمندی سے شیر سے کہا۔ ہمارا نیا بادشاہ، سب نے بے اختیار کہا۔ ہاں، اگر تم لڑائی جیت کر بادشاہ شیر کو مار دو گے یا جنگل چھوڑنے پر مجبور کر دو گے تو تم ہمارے نئے بادشاہ بنو گے، پھر تمہارا حکم یہاں چلے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ تم لڑائی جیتو گے کیونکہ شیر تم جیسا طاقتور نہیں ہے۔ ریچھ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ سب مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بادشاہ بننے کے بعد آپ میرے کھانے کی ذمہ داری لیں گے تو میں شیر سے لڑنے اور اس جنگل کا نیا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں، ٹائیگر نے اپنی شرط ان کے سامنے رکھی۔ نہیں، تمہارا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کریں تاکہ تم ہمیں کھا سکو؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ ہرن نے غصے سے کہا۔ ہاں، ہمیں ایسے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، زرافے نے کہا۔ ہم مانتے ہیں، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اب شیر سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کریں، ریچھ نے اپنے پریشان ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ اگلے دن بادشاہ شیر نے سینگ والے جانوروں کو دربار میں آنے کا حکم دیا۔ دوسرے جانور بھی آئے تھے۔ تم لوگوں نے ابھی تک میرا جنگل کیوں نہیں چھوڑا؟ شیر نے غصے سے سینگوں والوں سے پوچھا۔ یہ جنگل ہر ایک کا ہے، تم ایسے احمقانہ احکامات نہیں دے سکتے، ریچھ نے بے خوفی سے کہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ اب تمہیں بھی ان کے ساتھ جنگل چھوڑنا ہوگا۔ میرے جنگل سے نکل جاؤ، شیر نے ریچھ کو حکم دیا۔ تم اب ہمارے بادشاہ نہیں رہے، میں ان کا نیا بادشاہ ہوں، اب یہاں صرف میرا حکم چلے گا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو جنگل چھوڑ دو، میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹائیگر نے شیر سے کہا۔ یہ سن کر شیر غصے سے دھاڑا اور ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ تمام جانور ٹائیگر کے ساتھ تھے۔
جلد ہی شیر ہار مان کر جنگل سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے نئے بادشاہ نے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں تم سب کے لیے لڑا ہوں، اب تمہارا وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے۔ میں کچھ تازہ گوشت کھانا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے حکم دیا۔ ہمارے پیارے بادشاہ، ہم نے پہلے ہی اس کا انتظام کر رکھا ہے، ریچھ نے ٹائیگر کو جواب دیا۔ تم واقعی عقل مند ہو۔ تو میرا کھانا کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اسی وقت ایک ہاتھی گوشت کے ٹکڑے لدے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہر روز گدھ جنگل میں ایک مردہ جانور تلاش کرتا اور ریچھ کو اس کے بارے میں بتاتا۔ پھر ہاتھی اور بھیڑیوں کی مدد سے وہ گوشت بادشاہ ٹائیگر کو پیش کیا جاتا۔ شکار نہ کرنے اور مردار کھانے کی وجہ سے ٹائیگر کاہل اور بیمار ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب جانور اس سے نہیں ڈرتے تھے، وہ صرف نام کا بادشاہ تھا۔ جنگل کا سارا نظام ریچھ چلا رہا تھا۔ اس طرح ایک عقل مند ریچھ نے تمام جانوروں کو دو بے وقوف بادشاہوں کے غلط فیصلوں سے بچا لیا۔